اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل جو ہم پڑھ رہے تھے سبق، اس میں یہی بات چل رہی تھی گائے کو ذبح کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے مطلق گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو وہ ان کی طرف سے وہ کافی ہو جاتا، لیکن انہوں نے چونکہ ارادہ اور مقصد نہیں تھا، اسی لیے ایسے سوالات کرنا شروع کر دیے کہ جس سے ان کی جو ہے وہ جان چھوڑ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی بدنیتی کی وجہ سے ان کو اس سے معاف کرنے، اس کام کو ان سے مطلب روکنے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے مزید ان میں پابندیاں اور اس کی شرطیں عائد کرتے گئے، تو ان کا کام مزید مشکل ہوتا گیا۔ لیکن چونکہ ان کو ضرورت تھی، اس لیے پھر ان کو چاروں ناچار کرنا ہی پڑا۔ تو اسی کے سلسلے میں آگے یہاں پر آیت میں ہم پڑھیں گے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي۔ قالوا تو انہوں نے کہا، قالوا انہوں نے کہا، ادعو لنا، ادعو آپ پکاریے یا دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، رب کا اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے، ما ہیا کہ وہ گائے کیسی ہے، کہ وہ گائے ما ہیا وہ کیسی ہے، ان البقرہ بے شک گائے، تشابہ مشتبہ ہو گئی ہے، ان البقرہ بے شک گائے، تشابہ مشتبہ ہو گئی ہے، علینا ہم پر، وَإِنَّا اور بے شک ہم، وَإِنَّا اور بے شک ہم، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، لمہتدون تو رہنمائی حاصل کر لیں گے، وَإِنَّا اور بے شک ہم، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، لمہتدون تو ہم رہنمائی حاصل کر لیں گے۔ یہ محتدون اہتدا یہتدی سے ہے، اس کے حروف اصلی ہدایہ یا ہدایت اس سے ہے۔ محتدون اس کا لغوی معنی اگر کریں تو مطلب یہ کہ جن کو ہدایت دی گئی ہو، محتدون جن کو ہدایت دی گئی ہو۔ تو لفظی معنی اگر کہیں تو مطلب یہ بنے گا، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو البتہ ہدایت دیے گئے ہوئے ہدایت وہ ویسے لوگ بن جائیں گے جن کو ہدایت دی گئی، ٹھیک ہے۔ تو مرادی معنی اگر ہم کریں تو اس کا معنی پھر ہم یوں کریں گے، وَإِنَّا إِنشَاءَ اور بے شک ہم، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، لمہتدون تو ہدایت حاصل کر لیں گے۔ ہاں جی، تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ وہ ایسی گائے ہے کہ جس کا رنگ جو ہے نا زرد ہو اور کچھ چمکدار اس کا رنگ ہو، دیکھنے والوں کو خوش کر دے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں پتہ چل رہا کس قسم کی گائے، مزید اللہ سے پوچھی کس قسم کی گائے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہ یقول بے شک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، انہا بقرۃ وہ ایسی گائے ہے، انہا بے شک وہ گائے، بقرۃ ایسی گائے ہے، لا ذلول جو عاجز نہیں، لا ذلول جو عاجز نہیں، تثیر الارض کہ زمین میں ہل چلاتی ہو، لا ذلول کہ وہ عاجز نہیں، تثیر الارض کہ زمین میں ہل چلاتی ہو، ولا تسقی الحرث اور نہ ہی سیراب کرتی ہو، سقا یسقی پانی پلانا، ولا تسقی اور نہ پانی پلاتی ہو، سیراب کرتی ہو، الحرث کھیتی کو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مزید اس کی ایک اس میں شرط لگا دی، ایک اس کنڈیشن رکھ دی اس میں کہ ایسی گائے ہو کہ نہ تو وہ کھیتی باڑی کے کام آتی ہے، اور نہ ہی وہ زمین کو سیراب کرنے کے لیے جو کولہو وغیرہ میں اس کو اس کے ذریعے سے پانی وغیرہ کا استعمال، اس پانی کا کام اس سے لیا جاتا ہو۔ تو انہوں نے کہا اب یہ ساری شرائط کا ہونا اس کے اندر ضروری ہو گیا تھا۔ مسلمۃ مسلمۃ صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا، صحیح سالم کا کیا، آگے اس کی خود ہی وضاحت آ گئی، مسلمۃ صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا اس میں کوئی عیب نہ ہو، لا شیۃ کوئی عیب نہ ہو، فیہا اس گائے میں، قالو تو انہوں نے کہا، الآن، الآن، الآن کا مطلب اب، جئتا آپ آئے ہو، جئتا آپ آئے ہو، بالحق حق کے ساتھ، یہاں پر حق سے مراد صحیح بات کے ساتھ، قالو
تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا الآن جئت بالحق، اب آپ صحیح بات کے ساتھ آئے ہو۔ یہ تو اس کا جئتا کا لغوی معنی ہے آنا، لیکن جب اس کے ساتھ با کا صلہ استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے لانا۔ تو پھر اس کا ترجمہ یوں بنے گا قالو، تو انہوں نے کہا الآن جئت بالحق، اب آپ صحیح بات لائے ہو۔ فذبحوها، پس انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا۔ وما کادوا یفعلون، وما کادوا اور لگتا نہیں تھا، وما کادوا اور لگتا نہیں تھا، یفعلون کہ وہ ایسا کریں گے، وما کادوا اور لگتا نہیں تھا، یفعلون کہ وہ ایسا کریں گے۔ ہاں جی، تو اس آیت کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ابھی تک نہیں پتہ چل رہا کس طرح کی گائے ہیں، آپ دوبارہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے کہا کہ وہ ایسی گائے ہو کہ جو عاجز نہ ہو، کہ جو انسانوں کے قبضے میں آ کے جو ہے اس کو انسان پھر کھیتی باڑی کے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہو اور سیراب کرنے کے لیے استعمال کرتا ہو، پاک صاف ہو، کسی قسم کا اس میں کوئی عیب نہ ہو، ٹھیک ہے، تو ایسی گائے ذبح کرنی ہے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ کوئی اس میں چارہ نہیں ہے، گائے ذبح کرنی ہی کرنی پڑے گی، تو نے کہا ہاں ہاں بالکل، اب آپ صحیح بات لے کر آئے نا، اب ہمیں صحیح پتہ چل گیا۔ تو پھر انہوں نے ایسا کر دیا، فذبحوها، بس انہوں نے گائے ذبح کر دی، وما کادوا یفعلون اور لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کریں گے، یعنی کہ شروع میں ہی ان کا ارادہ تھا ٹال مٹول سے کرنے کا، کہ ٹال مٹول جان چھوٹ جائے اس سے، لیکن جب دیکھا کہ نہیں اس سے جان نہیں چھوٹ رہی، تو پھر انہوں نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے، اب اس کو ہم ذبح کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور جب تم نے قتل کیا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور جب تم نے قتل کیا، نفسًا کسی انسان کو، نفس کہتے ہیں جان کو، ٹھیک ہے، اور مراد اس سے انسان کی جان ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا اور جب تم نے قتل کیا کسی انسان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، فَادَّارَأْتُمْ، یہ فَادَّارَأْتُمْ اس کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے پر الزام ڈالنا اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ جب ایسا ہو کہ کہا جائے نا کہ جی یہ اس نے کیا ہو، کہ نہیں میں نے نہیں کیا، یہ تو اس نے کیا ہوگا، وہ ایسا ہو سکتا ہے، وہ کہتے نہیں میں نے نہیں کیا، یہ اس نے فلاں نے کیا ہوگا۔ تو ایسی حالت کو عربی میں بیان کرنے کے لیے کہ جب الزام لوگ اپنی جان کو بچانے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہوں، تو اس کو کہتے ہیں تدارع یا تدارع، پھر اس کے اندر اس کی تعلیلات وغیرہ ہوئی ہیں تو فدارعتم بن گئے۔ تو فدارعتم کا مطلب ایک دوسرے پر الزام لگانا، تو فدارعتم پس تم ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، فیہا اس معاملے میں، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا اور جب تم نے ایک انسان کو قتل کر دیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا اور پھر تم ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، فیہا اس کے بارے میں، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ اور اللہ تعالی نکالنا چاہتے تھے، وَاللَّهُ اور اللہ مخرجن نکالنا چاہتے تھے، ماں اس بات کو، کنتم تکتمون جس کو تم چھپا رہے تھے، واللہ مخرجن اور اللہ تعالیٰ نکالنا چاہتے تھے، ماں اس بات کو، کنتم تکتمون جس کو تم چھپا رہے تھے۔ یعنی گائے ذبح کروانے کا جو اصل مقصد تھا وہ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور اس کے کیوں ذبح کروائی گئی تھی، کہ اس وجہ سے کہ تم نے ایک انسان کو قتل کر دیا تھا اور آپس میں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے، جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا کہ ایک آدمی نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا وراثت میں قبضہ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد اس کی لاش کو جو ہے وہ سڑک پر باہر عام کسی جگہ پہ اس کو رکھ دیا، اور اس نے واویلا شروع کر دیا کہ میرے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا اور اس کے قاتل کا بھی پتہ نہیں چل رہا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اب یہاں پہ اسی کہ جب تم نے کسی انسان کو قتل کر دیا تھا اور تم آپس میں ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو جس کو تم چھپا رہے تھے ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ تو پھر فقلنا پس ہم نے کہا، اضربوہ، اگر اس کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر پڑھیں گے فقلنا اضربوہ، لیکن اگر فقلنا کو الگ پڑھیں گے، اگلے لفظ کو الگ پڑھیں گے تو پھر اس کو اضربو پڑھیں گے۔ فقلنا پس ہم نے کہا، اضربوہ مارو تم اس آدمی کو، یعنی مقتول آدمی کو، ببعضھا اس کے بعض حصے کے ساتھ۔ ہاں ضمیر یہ لوٹ رہی ہے اس کی طرف، بقرہ یعنی گائے کی طرف، اور اضربوہ ہو ضمیر جو ہے یہ پروناؤن واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس سے مراد جو ہے وہ
وہ آدمی، فقلنا پس ہم نے کہا اضربوہ مارو تم اس آدمی مقتول آدمی کو ببعضھا اس گائے کے بعض حصے کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا گائے کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد اس کا جو گوشت وغیرہ ہے، جو اس کے جسم، اس کے گوشت وغیرہ میں سے کچھ تھوڑا سا حصہ وہ اس کے جسم پر اس کو مارو۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ تعالیٰ یحیی، کذالک اسی طرح، یحیی اللہ اللہ زندہ کرے گا، احیا یحیی احیاء زندہ کرنا، تو یحیی اللہ اللہ زندہ کرے گا الموتى مردہ آدمی کو، ویریکم اور دکھائی، ارا یری دکھانا، ویری اور دکھایا اس نے تمہیں آیات ہی اپنی نشانیاں، دکھائیں تمہیں آیات ہی اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تعقلون سمجھ سکو۔ اچھا جی، تو یہاں پر اس کا بیان کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے کہا کہ اس کے گائے کا جو ذبح کیا اس کا جو گوشت ہے، یہ مردے کو جو ہے وہ مارو، تو پھر اس سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ قاتل کون ہے۔ پھر ہوا یوں کہ جب وہ اس کو مردے کو اس کے گوشت کے حصے کے ساتھ مارا تو اس کے بعد وہ مردہ جو ہے وہ زندہ ہو گیا، اس نے پھر بول کر بتایا کہ مجھے میرے وارث نے، جو میرا بھائی ہے، اسی نے ہی مجھے قتل کیا ہے، تو قاتل کا پتہ چل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتلانے کو، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بھی بتلا سکتے تھے کہ فلاں آدمی نے مارا ہے، لیکن بنی اسرائیل کی جو بدتینتی تھی اور جو جس طریقے سے وہ کیل قال کرتے تھے اور باتوں کو مانتے نہیں تھے اور ہر دھرمی کا جو مظاہرہ کرتے تھے، تو ان لوگوں نے ویسے بھی نہیں مانا اگر موسیٰ علیہ السلام ان کو کہتے کہ جی فلاں نے قتل کیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت اختیار کی کہ جس کے ذریعے سے ساری قوم کو پتہ چل جائے، اور ایک خرق عادت، یعنی ایک عادت سے ہٹ کر، معمول سے ہٹ کر ایک واقعے کے ذریعے سے اس چیز کی خبر دی تاکہ کسی کے لیے اس کو انکار کرنے میں گنجائش نہ ہو۔ اور دوسرا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ سبب بھی دینا چاہا کذالک یحیی اللہ، کہ ان کو پتہ چل جائے اگر کسی کے دل میں شک و شبہ ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ انسان کیسے زندہ ہوگا، تو یہ اس کے اندر پیغام بھی ہو ان کے لیے کہ ایسے ہی جیسے کہ مر چکا تھا وہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر اس نے دکھا دیا ان کو کہ وہ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو تمام انسان مر جاتے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ وَيُرِيكُمْ آیاتہ اور دکھائیں اس نے تمہیں آیات ہی اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ سکو۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، ثم پھر، قست سخت ہو گئے، قساوت کہتے ہیں دل کی سختی کو، تو قست قلوبکم سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد، ثم قست پھر سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد، فہی کالحجارۃ بس وہ پتھر کی طرح ہو گئے، فہی بس وہ دل، کالحجارۃ پتھر کی طرح ہو گئے، او اشد قسوۃ یا اس سے بھی زیادہ شدید، قسوۃ سختی کے اعتبار سے۔ ثم قست قلوبکم پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد، فہی کالحجارۃ پس وہ پتھر کی طرح ہو گئے، او اشد قسوۃ یا پتھر سے بھی زیادہ شدید، قسوۃ سختی کے اعتبار سے۔ ہاں جی، تو وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ اور بے شک من الحجارۃ پتھروں میں سے کچھ۔ اچھا، یہاں پر جو من استعمال ہوا ہے اس کا ویسے اس کا معنی ہوتا ہے سے، لیکن سیاق و سباق کے وجہ سے جو ہے نا، سیاق و سباق کی وجہ سے اس کا معنی بدلتا رہتا ہے، مطلب کبھی یہ وضاحت کے لیے آتا ہے اور کبھی یہ تقلیل کے لیے آتا ہے، مطلب کچھ تھوڑے سے حصے کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، تو یہاں پر یہ تھوڑا تقلیل کے معنی میں استعمال ہوا، ان من الحجارۃ اور بے شک پتھروں میں سے کچھ، یہ کچھ کا معنی یہ من کا ہی، من کا لفظ ہی یہاں پر ادا کر رہا ہے، اس کو من تبعیضیہ بولتے ہیں، یعنی یہ بعضیت کے معنی کو ادا کرتا ہے ساتھ، تو ہر جگہ پہ نہیں ہوتا لیکن سیاق و سباق کی وجہ سے جو ہے نا یہاں پہ اس کا معنی اس طرح متعین ہوتا ہے کہ من یہاں پر تبعیض کا معنی دے رہا ہے کہ کچھ کا معنی۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور بے شک پتھروں میں سے کچھ، لما البتہ ایسے ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ
اور بے شک پتھروں میں سے لما البتہ کچھ ایسے ہیں یتفجرو یتفجرو، یہ پیچھے بھی لفظ گزر چکا ہے کہ زمین کے پھٹنے کے بعد ادھر سے پانی کا بہنا، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے فجرا۔ یتفجرو پھوٹ پڑتے ہیں اس پتھر سے الانہارو نہریں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور بے شک پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں لما ایسے ہیں یتفجرو پھوٹ پڑتی ہیں منہ اس سے الانہارو نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک منہا، یہ ہا ضمیر پھر حجارہ کی طرف اس کا لوٹ رہی ہے یہ کہ وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں لما یشققو، وَإِنَّ مِنْهَا اور ان پتھروں میں سے بعض لما البتہ ایسے ہیں یشققو جو پھٹ پڑتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ پس نکلتا ہے منہ ان پتھروں سے الماء پانی، وَإِنَّ مِنْهَا اور ان پتھروں میں سے بعض لما البتہ ایسے ہیں یشققو جو پھٹ پڑتے ہیں، جن میں شگاف پڑ جاتا ہے، لما فیخرج پس نکلتا ہے منہ ان سے الماء پانی، وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض لما البتہ کچھ ایسے ہیں یہبطو جو گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے، من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے، وما اللہ بغافل عما تعملون اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے عما ان کاموں سے تعملون جو تم کرتے ہو۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی قساوت قلبی، دل کی سختی کو بیان کر رہے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد تمہارے دل جو ہے نا وہ سخت پتھر سے بھی بڑھ کے او اشد قسوہ یا پتھروں سے بھی بڑھ کر سخت ہوگے۔ کیوں؟ کیونکہ پتھروں میں سے بھی بعض ایسے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ یہاں پہ استعارتاً مراد ہے دل کی نرمی کے انسان جو جتنا رقیق القلب ہوتا ہے اس کی آنکھیں اتنی زیادہ بہنے والی ہوتی ہیں، جو آدمی جتنا زیادہ دل کا نرم ہوتا ہے اس کی آنکھیں اتنی ہی زیادہ بہتی ہیں، اس کو جلدی جلدی بات پہ جو ہے وہ رونا آ جاتا ہے اس کو اپنی دل کی نرمی کی وجہ سے۔ تو یہاں پر انسان کے انسان کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں کہ جن کے اندر وہ چشمے بہہ جاتے ہیں، یعنی انسان کے اندر اگر رقت قلبی ہو، دل کی نرمی ہو تو اس کی آنکھیں بہہ جاتی ہیں۔ تو پتھروں کے ساتھ اس کو تشبیہ دی کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھر بھی کچھ ایسے ہیں کہ ان سے جو ہے وہ پانی بہتا ہے، اور اگر کچھ ایسے نہ ہوں تو کچھ کم از کم ان میں کچھ ایسے پھر بھی ہوتے ہیں کہ جن سے تھوڑا بہت پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ یعنی کہ کچھ تو ایسے ہیں کہ جن میں سے چشمے بہہ رہے ہوتے ہیں، بے بہا اس میں بے شمار بہت زیادہ اس سے پانی بہہ رہا ہوتا ہے، اور وَإِنَّ مِنْهَا اور کچھ ایسے ہیں لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ کہ ان میں شگاف پڑتا ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی ان میں سے بہتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور اگر کہیں پہ ایسا نہ بھی ہو، یہاں پہ کوئی ایسا پتھر ہو کہ جن سے نہ تو پانی کے چشمے جاری ہوتے ہو نہ ہی اس میں تھوڑا بہت پانی جاری ہوتا ہو، تو پھر بھی کچھ نہ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف کی وجہ سے جو ہے وہ گر پڑتے ہیں، ٹھیک۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے غافل نہیں ہے۔ اچھا، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ بعض پتھر ایسے ہیں جو البتہ گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے۔ پتھر تو ایک بے جان چیز ہے، اس کے اندر کوئی ادراک ہی نہیں ہے، تو وہ اللہ کے خوف سے کیسے گر سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں جو صوفیہ حضرات ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ کائنات کے اندر ہر چیز، چاہے وہ جاندار ہے یا غیر جاندار ہے، یعنی کہ جو ہم نے تقسیم کی ہوئی ہے جاندار اور غیر جاندار ہونے کے اعتبار سے، جمادات ہوں، نباتات ہوں یا حیوانات ہوں، بلکہ پوری کائنات وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی چونکہ مخلوق ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا مطلب اپنے خالق کے ساتھ ایک تعلق رکھتی ہے، وہ اپنے خالق کے ساتھ ایک تعلق رکھتی ہے، لیکن ہم اس تعلق کو جان نہیں سکتے، ہمارے لیے وہ ایک بے جان چیز ہے، لیکن اس بے جان چیز کا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہے، ٹھیک۔ خدا اور بندے کا، خالق اور مخلوق ہونے کا ایک تعلق ہے، ٹھیک ہے۔
اور اس تعلق کی وجہ سے وہ بیان چیز بھی اس چیز کا مطلب اپنی ابدیت اور اپنی معبود اس کا وہ شعور رکھتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ مگر وہ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں موجودات میں، جتنی بھی چیزیں ہیں يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وہ اللہ کی تعریف کی تسبیح بیان کرتی ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، یعنی چونکہ ہم صرف اس چیز کا ادراک کر سکتے ہیں جتنا ہمارے حواس ادراک کرنے کی ہمیں اجازت دیتے ہیں، ٹھیک؟ ایسے بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنے جو موجود ہمارے پاس حواس خمسہ یعنی وہ 5 چیزیں کہ جن کے ذریعے سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، جن کے ذریعے سے ہم چیزیں جانتے ہیں، یعنی دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا اور کسی چیز کو چھو کر محسوس کرنا، یہ 5 ذرائع علم ہیں ہمارے پاس جن کے ذریعے سے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ چھٹا عقل بھی ہے لیکن وہ ان 5 کے تابع ہے، ان 5 کے ذریعے سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں اس کو مزید ملا کر جوڑ توڑ کر کے عقل پھر مزید باتوں کو بھی معلوم کرتی ہے۔ تو یہ جو 5 ہمارے پاس حواس ہیں یہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے تعلق کو یا اس طرح کی چیزوں کا ادراک کر سکیں، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے کہا دیا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو خلاصہ کلام کہ کائنات کی ہر چیز، موجودات میں ہر چیز، چاہے وہ جمادات میں سے ہو یا نباتات میں سے ہو یا حیوانات میں سے ہو، اس کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے بندگی کا اور اس کا اطاعت گزاری کا، لیکن ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ اسی کا بیان ہے وَإِنَّ مِنْهَا اور بعض پتھروں میں سے ایسے ہیں لما یہبطو جو گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے، یعنی وہ اللہ کا خوف اپنے کہ اللہ ان کا خدا ہے، وہ اس کی مخلوق ہیں، وہ اس کا ادراک رکھتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے عَمَّا ان باتوں سے تعملون جو تم کرتے ہو، ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ أَفَتَطْمَعُونَ تو کیا تم امید رکھتے ہو، أَفَتَطْمَعُونَ تو کیا تم امید رکھتے ہو۔ طمع کا اصل معنی ہوتا ہے لالچ کرنا، حرص رکھنا، تو یہاں پر حرص سے مراد ایمان کی حرص، ان تؤمنوا اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے، تو یہاں پر مسلمانوں سے خطاب ہے۔ أَفَتَطْمَعُونَ تو کیا تم یہ امید رکھتے ہو یا یہ تم ان سے توقعات رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ وہ تمہاری باتوں کی وجہ سے ایمان لے آئیں گے۔ افتطمعون تو کیا تم یہ امید رکھتے ہو ان یؤمنوا کہ یہ ایمان لے آئیں گے لکم تمہاری وجہ سے، یعنی تمہارے کہنے پر، تمہارے بتانے کی وجہ سے یہ ایمان لے آئیں گے، کیا تم اس کی امید رکھتے ہو۔ وقد کان فریق منہم حالانکہ واو یہ حالیہ، حالانکہ قد کان فریق تھا ایک گروہ منہم ان میں سے، قد کانا تھا فریقن ایک گروہ منہم ان میں سے، یسمعون کلام اللہ وہ سنتا تھا اللہ کا کلام، ثم یحرفونہ پھر وہ اس کو بدل دیتا تھا، ثم یحرفونہ پھر وہ اس کو بدل دیتا تھا۔ حرف یحرف تحریف، تحریف کا مطلب ہوتا ہے کہ بات کچھ ہو اس کو بدل کے بنا کر کچھ پیش کر دینا۔ تو یسمعون کلام اللہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے، ثم یحرفونہ پھر اس کو بدل دیتے تھے، من بعد ما بعد اس کے، من بعد ما بعد اس کے، عقلوہ کہ وہ اس کو سمجھتے تھے، من بعد ما بعد اس کے، عقلوہ کہ وہ اس کو سمجھتے تھے، وہم یعلمون اور وہ جانتے تھے۔ یعنی یہاں پر ایک ہے نا کہ مسلمان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں امید رکھتے تھے، ان کو دعوت دیتے تھے کہ ایمان لے آؤ تو اس کو قبول کر لو، اور یہ یہودی تو وہ تھے کہ جو آگے جیسا کہ آیت میں آئے گا کہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تھیں وہ ساری کی ساری اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں موجود پاتے تھے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لے کر آتے تھے۔ تو مسلمان جو دلوں میں یہ امید رکھتے تھے کہ یہ ایمان لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے کہنے کی وجہ سے یہ ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو سنا، اللہ کے کلام کو سننے کے بعد
یہ پھر جانتے بوجھتے، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان سنتا ہے تو اس کو کوئی بات سمجھ ہی غلط آتی ہے، یعنی بتانے والے نے کچھ بتایا ہوتا ہے لیکن سننے والا اپنی کسی وجہ سے جو ہے وہ صحیح سمجھ نہیں پاتا، وہ غلط سمجھتا ہے، تو پھر نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ کے کلام کو سنتے تھے، اس کو سمجھتے بھی تھے اور جانتے بھی تھے کہ اس کا یہ مطلب ہے، لیکن ثم یحرفونہ، اس کو وہ بدل دیتے تھے، اس کے اندر وہ تحریف کرتے تھے۔ اور وہ کیوں تحریف کرتے تھے؟ یہ قرآن پاک میں جا بجا مضمون آیا ہے کہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ میری آیتوں کو تھوڑی سی دنیا کے بدلے میں نہ بیچو۔ وہ وجہ اس کی یہی تھی کہ جانتے بوجھتے سمجھتے بوجھتے کہ آیت کا یہ مطلب ہے یا اس مسئلے کے بارے میں تورات کا یہ حکم ہے، وہ چند پیسوں کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ حکم کو تبدیل کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو جن کی حالت یہ ہو کہ چند پیسوں کے لیے، چند ٹکوں کے لیے وہ اللہ کے احکامات کو تبدیل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے، تو وہ تمہاری باتوں کی وجہ سے ایمان کیسے لا سکتے ہیں؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وَإِذَا، اور جب، لقو لقیہ یلقا سے ہے، لقیہ یلقا کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کرنا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے تھے، ملاقات کرتے تھے، الذین، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، آمنو جو ایمان لائے، الذین آمنو کا پورا ترجمہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں ایمان والوں سے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا، اور جب، خلا بعضهم إِلَى بعض، خلا کا مطلب ہوتا ہے خلوت اختیار کرنا، علیحدہ ہونا، خلا خلوت سے۔ وَإِذَا خلا، اور جب وہ خلوت اختیار کرتے تھے، وَإِذَا خلا، اور جب خلوت اختیار کرتے تھے، بعضهم إِلَى بعض، ان میں سے بعض کے ساتھ، بعضهم ان میں سے بعض، إِلَى بعض بعض کے ساتھ، اکیلے ہوتے تھے، قالوا، تو وہ کہتے تھے، اتحدثونہم، کیا تم بیان کرتے ہو، ہم ان کو، بما، ایسی باتیں، فتح اللہ علیکم، جو کھولی ہیں اللہ تعالیٰ نے تم پر، بما فتح اللہ علیکم، جو کھولی ہیں اللہ تعالیٰ نے علیکم تم پر، تو کیا تم ان کو وہ باتیں بتلاتے ہو، لیحاجوکم، تاکہ وہ حجت بازی کر سکیں، لیحاجوکم، تاکہ وہ حجت بازی کر سکیں، کم، تمہارے ساتھ، بھی، ان باتوں کے ذریعے سے، عند ربکم، تمہارے رب کے سامنے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہود میں سے کچھ ایسے تھے جو ایمان لے آئے تھے اور یہی منافق گروہ تھا، تو یہ جب مسلمانوں کے پاس ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے دوران میں پھر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جو پیشن گوئیاں ان کے یہودی علماء نے ان کو بتا رکھی تھی، تو یہ مسلمانوں کو بھی بتا دیتے تھے کہ ہاں ہم نے جو ہے نا اس طرح علامت سنی تھی کہ نبی آخر الزمان کے یہ علامت ہوگی، یہ علامت ہوگی، وہ یہ کہ نخلستان کی طرف وہ ہجرت کرے گا، اس کے دونوں شانوں کے درمیان میں جو ہے مہر نبوت ہوگی، اور وہ جو ہے صدقہ کو قبول نہیں کرے گا اور ہدیہ کا قبول کرے گا۔ اس طرح مختلف علامات علماء بنی اسرائیل نے بتائی ہوئی تھی کہ نبی آخر الزمان کی یہ علامات ہوں گی، تو وہ باتوں باتوں میں جب اس طرح بات چلتی تھی تو وہ باتوں میں نا یہ بات کر دیتے کہ ہاں ہم اس طرح کی باتیں جانتے تھے۔ تو پھر یہ جو یہود تھے، یہ چونکہ ان کو پتہ تھا کہ جو منافق یہود تھے اور جو مطلب منافق نہیں تھے وہ اپنے یہودی مذہب پر قائم تھے، تو آپس میں تو ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، مطلب بات چیت اور بول چال اور اس طریقے سے رسم و رواج وغیرہ ان کے آپس میں تھے۔ تو جب ان کو پتہ چلتا کہ یہ ادھر مجلس میں بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو جب وہ ادھر سے واپس ان کے پاس آتے تو ان سے کہتے تھے کہ تم مسلمانوں کے سامنے اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر مطلب کھولی ہیں، جو تمہیں پتہ چلی ہیں، تم ان کو کیوں بتلاتے ہو؟ ایسے پھر وہ تمہارے سے حجت بازی کرتے ہیں، تمہارے اوپر جو وہ دلیل قائم کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے علماء نے بھی تمہیں یہ بتایا ہوا تھا کہ نبی آخر زمان کی یہ نشانی ہے، لیکن تم پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہو، تو وہ ہمیں لاجواب کر دیتے ہیں، اس لیے ان سے ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں کوئی عقل شعور نہیں ہے کہ تم ان سے ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ تو ویسے تو ان کا اس طرح کی بات کرنا ایک مطلب حماقت ہی تھی، کیونکہ ان کے چھپانے کی وجہ سے معاملات چھپ تو نہیں سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کھول دیا تھا، بلکہ بہت سے علماء، یہودی علماء جو تھے ان میں سے ایمان بھی لے آئے تھے، تو ان کے ایمان لانے کی وجہ سے اب یہ چاہتے تھے کہ ان کو نہ پتہ چلے، لیکن پھر بھی
تو وہ اس بات کو چھپا تو نہیں سکتے تھے، لیکن پھر بھی ان کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے بس اس طرح کی باتیں ان کو نہ پتہ چلیں، بس یہ ہم تک محدود رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت کو بیان کیا ان کے اس بارے میں۔ یہ اس سے اسی طرح کا مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے بالکل شروع کے اندر، کہ جب وہ کیا کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس ہوتے تو کہتے تھے ہم ایمان لائے، اور جب وہ اپنے اپنے شیاطین کی طرف جاتے تھے قالوا انا معکم، تو یہ کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ تو یہ اسی طرح کا ایک اور مضمون، اسی طرح کا ایک اور واقعہ بیان ہے کہ جب منافقین جب مسلمانوں کے پاس ہوتے تھے تو ادھر کی باتیں کرتے تھے، جب ادھر جاتے تو کہتے ہیں ہم تو ویسے ہی ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہم تو کوئی دل سے ایمان نہیں لائے۔ تو اب یہاں پر ان کی طرف سے ایک جو ہے وہ دوسرے گروہ جو کیا کہتے ہیں یہود کی طرف سے ایک بات کا تذکرہ ہے کہ وہ ان کو جو ہے وہ ڈانٹا کرتے تھے، ان کو کہا کرتے تھے، برا بلا کہا کرتے تھے کہ تم ایسی کی باتیں کیوں کر۔ چلیں بس آج کا سبق یہاں تک ہی ہے، انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے۔ یہ ریکارڈنگ میں بند کر رہا ہوں، اس کے بعد اگر کسی نے کوئی سوال وغیرہ پوچھنا ہو سبق کے متعلق تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔